لمحوں کے سحری کی گھڑی گو، افطار کا لمحوں کے سحری کی گھڑی گو، سحری کی گھڑی گو، ہے رحمت خلاق جگہ خوب مہربان، ہے رحمت خلاق جگہ خوب مہربان۔ اتحاد رمضان، اتحاد رمضان، صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات بابرکات جو رحمان و رحیم، جو کل شیء قدیر، جو زمینوں اور آسمانوں کا نور، جو مخلوق کا خالق، کائنات کی ہر چیز کا خالق، میرا اور آپ کا رب اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، اور درود و سلام حضور آقا مدنی تاجدار، جن کے کرم کے صدقے سے، جن کی رہنمائی سے، جن کی برکتوں کے صدقے سے آج ہم رب کی الوہیت کی پہچان کرتے ہیں، اس آقا مدنی تاجدار کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام، اور حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ جن کے سینوں میں جو دل ہے، جو دھڑکتا ہے، وہ نبی رحمت کی محبت میں، ان کی اس محبتوں کو سلام۔ میرے دوستو، آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے، اور اس رمضان المبارک کی برکتوں اور یہ رحمتوں کا عشرہ شروع ہو چکا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب نے مل کر سجدہ ریزیاں کرنی ہیں، اس کی بارگاہ میں جا کر التجائیں کرنی ہیں، دن کو رات کو اسی کے ذکر میں گزارنا ہے۔ یہی وہ برکتوں کا مہینہ جو سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے ان تمام ایمان والوں کو میسر آ رہا ہے۔ اور اس رمضان المبارک کی برکات کے حوالے سے میں چند ابتداً کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ یہ کتاب الصیام میں، یہ تذکرہ روزے کی کتاب میں، اور رب کائنات جس کائنات کا خالق ہے، اس روزے کی اہمیت کے حوالے سے قرآن عظیم میں The last testament for the betterment of the humanity، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم کہ جو آقا مدنی تاجدار پہ اس قرآن کو اتار کر انسانیت کے لیے ایک رحمت، بقا اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ کھول دیا۔ اور اس کتاب عظیم میں اللہ تعالیٰ یہ مختصر سا میں کتب علیکم الصیام، یہ سورہ بقرہ کی ان آیات میں سے ایک آیت اور اس کا ایک ٹکڑا جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، وہ میں اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم الصیام، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ یہ فرضیت کا حکم جب ہوا اور یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ روزوں کی فرضیت کا حکم کر دیا گیا، اور اسی میں یہ کہ دوسرا اسی آیہ کے دوسرا ٹکڑا ہے کہ فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور پھر اسی کی آگے الیبریشن فرمائی، اسی آیہ سورہ بقرہ میں ہی ہے، فرمایا بس تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ فل یسمو کا یہ حکم ہے کہ روزے فرضیت کو حکم دے دیا کہ تم روزے رکھو۔ اور اس رمضان المبارک کے ابتدا میں پھر رؤیت ہلال کا ہوتا ہے کہ چاند کا نظر آنا، چاند کا دیکھنا۔ آج کل کیونکہ یہ ایک بڑی کنفیوژن بھی ہے پوری دنیا میں، آبزرویٹری کو کچھ لوگ فالو کر رہے ہیں، ایڈوانس جو ہے سائنٹیفک میتھڈ، اور جو حضور نے بتا دیا اگر ان دونوں کو ملا کے اس پہ عمل کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ کنفیوژن ختم ہو سکتی ہے۔ اور اس چاند کے دیکھنے کے حوالے سے میں ایک یا دو حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور سنن الدرامی میں بھی ہے۔ اور یہ حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ، حضور کے وہ صحابی جو حضور کی خدمت میں اصحاب صفہ میں سے ہیں، جو حضور کے شب و روز آپ کے در اقدس میں گزارتے، آپ سے یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن آپ کو بتا رہا ہوں، فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزے ختم کرو، یعنی کہ دیکھنے کی ہے یہ رویت۔ اور اگر مطلع جو ہے صاف نہ ہو، یہ بھی فرما دیا کہ بادل ہوں، تو پھر شعبان کے 30 دن پورے کرو، یعنی 30 کر کے پھر اس کے بعد پہلی رمضان شروع کر دو۔ یہ خوبصورت طریقہ سرکار نے بتایا۔ اور دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث شریف بھی بخاری سے ہے اور مسلم سے، ابو داؤد ہے اور نسائی کی اور مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ اور اس حدیث میں بھی یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حدیث حضور کے صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں اور نہ لکھتے ہیں نہ تخمینے لگاتے ہیں۔ آپ نے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو ایسے اشارہ کر کے 10 پھر 10 اور پھر آخری ایک انگلی کو بند کر لیا، یعنی کہ 29 یا 30، یہ جو ہے قمری مہینے کا آپ نے تخمینہ بتایا۔ فرمایا کہ کبھی مہینے میں 10 جمع یعنی 30 پورے دن کر لیں یا 29، یہ حدیث شریف ہے۔ اور یہ تیسری حدیث شریف یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، ابو داؤد کی ہے، نسائی کی ہے اور ابن ماجہ۔ اور اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ایک دیہاتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ یہ رمضان شریف سے پہلے آخری شعبان میں وہ آگے کہنے لگا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ تو پھر حضور نے بلال کو بلایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھے۔ 2 گواہیاں سرکار نے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 کی گواہی آ جائے تو پھر روزہ رکھے۔ تو یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی ہے۔ تو یہ میرے دوستو، یہ میں حدیث اس لیے آگے پھر انشاءاللہ کل کچھ دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ آج سے مختصر روزے سے پہلے یہ احادیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اور رمضان شریف کی برکتیں، یہ جو ہمیں رحمت کا پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے کرم کے صدقے سے، اس نبی کی غلامی کی برکات کے صدقے سے یہ رمضان المبارک ہمیں میسر آ رہا ہے۔ اس رمضان میں ہم یہ عہد کریں، یہ منتھ آف فارگیونیس ہے، منتھ آف پیٹیشنز ہے، منتھ آف لونگ ہے، منتھ آف ٹو گیو یور ویلتھ ٹو دا پورز۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ دوز ہو spend according to the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم this month they are successful۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام اور بڑی برکتیں ہوں گی کہ اس رمضان میں ہم جو ہیں اگر اس کے حکم کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق رمضان کے روزے رکھیں گے اور رمضان المبارک میں ذکر و فکر سے اپنی زندگی کو پاک اور صاف کریں گے۔ یہ تقوی کا حکم یہی ہے کہ ٹو پیوریفائی یور سیلف، اور یہ پیوریفیکیشن کا سب سے خوبصورت طریقہ کہ تقوی کو اختیار کرنے کے لیے میرے دوستو روزہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں ذکر و فکر کرنا، اور دن کو اس کے حکم کے مطابق اپنی زبان کا روزہ، اپنی نظر کا روزہ، اپنے چلنے پھرنے کا روزہ یہ رکھو، اور پھر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، نمازیں پڑھو، قرآن پاک کی آیات کا ورد کرو، تو پھر کتنا انعام ہوگا۔ کیونکہ اس رمضان میں آج پوری دنیا پہ ایک وبا پھیلی ہے جو کنٹیجیس ڈیزیز کرونا کے نام سے کووڈ-19، یہ پوری دنیا میں خوف و ہراس کی لہر پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے ہم نے ڈرنا نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے حبیب کے صدقے اس وبا کو بھی مولا کریم ہم سے دور کر دے، اور ہماری زندگیوں میں پھر وہ خوف و ہراس کی
जो लहरें फैली हुई पूरी दुनिया में उसे दूर फरमा दे, और तेरी बारगाह में सजदा रेजियां करने वालों पे करम फरमा दे, और उनके सदके उन पे भी करम फरमा जो तुझे नहीं मानते, आज तुम्हारा जिक्र करते हैं। आज यूरोप और अमेरिका में तेरी सदाएं बुलंद हो रही हैं, ये तेरी हकानियत की निशानी है। और इस रमज़ान मुबारक के सदके मौला करीम सबके घरों पे करम फरमा दे, और इस वबा को हमसे दूर फरमा दे। और हम इल्तिजा करते हैं, दुनिया के असबाब और साइंटिफिक मेजर्स वो लोग कर रहे हैं, ये करम तेरी बारगाह से होगा और फिर ये वबा दूर होगी। अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा के इस रमज़ान के इस पहले रोज़े के सदके, इसकी बरक़ात के सदके जो रोज़ा रखा तेरी रज़ा की खातिर, आज हम पे करम फरमा और हमारी परेशानियों को, हमारी जो तकालीफ उन्हें दूर फरमा के हम पे उम्मत मुसलमा पे करम फरमा दे, और पूरी कायनात के बसने वाले इंसानों पे करम फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनकी बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर